کسی کا کسی کو بات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی مجھ کو قسمت میں اس کرم کے قابل میں اس کرم کے قابل میں اس کرم کے مرشد جیوے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے بولو ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے کرتے ہیں وہ
قبر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان پہ گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا اپنے منگتوں کی وہ بہریست میں رکھتے ہیں مجھے تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر بگڑا چڑکیاں کھائے کہاں ارے چھوڑ گئے صدقہ تیرا اپنے منگتوں کی وہ بہریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ارے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ذکر کرتا سانسوں سے مہک آتی ہے ذکر کرتا ذکر کرتا ذکر کرتا ذکر کرتا ذکر کرتا خود کو سانسوں سے مہک آتی ہے ذکر کرتا خود کو سانسوں سے مہک آتی ہے ذکر کرتا خود کو سانسوں سے مہک آتی ہے ذکر کرتا خود کو سانسوں سے مہک آتی ہے ذکر کرتا
بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ خلق نام میں اپنی حاضری پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم محمد جنید جان الخیری۔ رب کائنات صاحب کی آواز سوز و گداز میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ تعریف کے محتاج نہیں ذکر محمد، تعریف کے محتاج نہیں ذکر محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اس طرح ذرا کچھ کے کہو سبحان اللہ۔ احباب عزیز وطار، جب آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں تو تعریف مصطفیٰ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں محمد کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، تعریفوں والا جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس طرح نظر محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ احباب عزیز وطار، جس کے اٹھنے کی تعریف کی جائے، جس کے بیٹھنے کی تعریف کی جائے، جس کے چلنے کی تعریف کی جائے، جس کے کھانے کی تعریف کی جائے، جس کے سونے کی تعریف کی جائے، جس کے اوڑھنے کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب کوئی مجوسی اٹھے، عیسائی اٹھے، پادری اٹھے، کہے میں تعریف نہیں کرتا، میں پوچھوں کس کی؟ کہے محمد کی۔ ارے پگلے، جب تُو نے کہہ دیا محمد، تعریف تو ہو گئی۔ تو نے زبان سے کہہ دیا محمد، تعریف ہو گئی، کیونکہ تو نے لیا نام محمد کہہ دیا۔ بار بار تعریف ہوا، بار بار تعریف کی جائے، تعریف کے قابل نہیں، تعریف کے محتاج نہیں، ذکر محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم میں کثیر تعداد میں مہمان گرامی تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کی صحبت کی مجلس کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی عالم ہیں اور علماء سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل میں شیریں لسان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الخیر صاحب آپ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا قمر الیاس سبتی الخیری بھائی آپ تشریف فرما ہے، جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عمران الخیر صاحب آپ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اویس الخیری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ عزت معاذ جناب محترم فواد چشتی صاحب عارف والا سے آپ تشریف فرما ہے۔ جملہ حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ذاکرین بھی تشریف فرما ہے۔ احباب عزیز وقار، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے ذکر کی بزم کو ہم سجائے بیٹھے ہیں وہ ہماری شکلوں سے بھی واقف ہے، ہمارے ناموں سے بھی واقف ہے، اور ہمارے اس کام سے بھی واقف ہیں۔ آئیے گفتگو کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شیریں لسان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا قمر الیاس سبتی الخیری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آج کی محفل کا پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، جس کا ہاتھ سلامت ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدائے ابو الجمال، اللہ اللہ اللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. باواد بلند محبت ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، شہباز حقیقت، ہادی گمراہ، ہزاروں الخیریوں کے دلوں کی دھڑکن، ہزاروں الخیریوں کی جان، حضور پیر محمد بدر عالم جان بدر صاحب مد ذلہ العالی، سجادہ نشین آستانہ علیہ مرشد آباد شریف پشاور، اور یہاں بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام کی امت کے بزرگوں، دوستوں، اور جتنے بھی حضور قبلہ عالم کی چہرے کی زیارت کرنے والے اور جتنے بھی سنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادران اسلام، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے لیے میں یہاں کھڑا نہیں ہوا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح اپنے دل کی صفائی کے لیے حضور قبلہ عالم کے قدموں کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں، اور اپنے دل کو، اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے اس سفر میں آپ کے ساتھ ہم رواں دواں ہیں. الامر فوق الادب کے تحت حضور نے حکم فرمایا کہ کچھ گفتگو کریں، جبکہ آپ نے جو ایک پرمغز گفتگو فرمائی، اس کے بعد کچھ کہنا یا کچھ سننا باقی نہیں رہ جاتا. لیکن چونکہ حکم ہے، آپ حضرات کے سامنے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو. وَاعْبُدْ یہ امر کا صیغہ ہے، اپنے رب کی عبادت کرو. یا اللہ، اس عبادت کرنے کا مقام کیا ہو، اس کی کیفیت کیا ہو؟ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تو یقین کی کیفیت کو پا جائے، یقین حاصل کر لے کہ تو نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو چکی ہے. اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیہ مبارکہ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے. ان میں سے بعض کو رسول بنایا، بعض انبیاء آئے، کچھ پر کتابیں نازل ہوئی. سب سے آخر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 63 سال ظاہری زندگی آپ گزار کر اس دنیا سے وصال فرما گئے. آپ نے پردہ فرمایا. اب حضور کی نبوت، آپ پر نبوت ختم ہو چکی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے اگر ایک آیہ مبارکہ بھی سنو نا، اس کو آگے پہنچاؤ. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور کوئی امت نہیں آئے گی. آقا علیہ السلام آخری نبی، حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب، اور ہم حضور علیہ السلام کے آخری امتی ہیں. لہذا قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی.
اس لیے اب قیامت تک دین اسلام کی تبلیغ جس کے ذمہ ہے وہ مجھ پر ہے، آپ پر ہے، ان اولیاء کرام کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تو نے جو دعا کی، تو نے جو سجدے کیے، تو نے جو ذکر کیا، تو نے جو فکر کی، تو نے جو دین کے ساتھ محنت کی، تو نے جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ لگائے رکھا، تم نے جو دین کی تبلیغ کی، تم نے جو گلی گلی گھوم کر اللہ اللہ کا ذکر کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو ذکر فکر ہے، یہ یقین کی کیفیت کو کیسے پہنچے گا؟ یہ کامل یقین ہمیں کیسے حاصل ہوگا کہ ہماری عبادت قبول و منظور ہو چکی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تمہیں کیسے یقین ہوگا کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو گئی؟ وہ ایسے یقین ہے کہ جب تم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ کر لو، اپنے آپ کو کسی ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اس سے بیعت لے لو، اپنے آپ کو کسی ولی کامل کے بتائے ہوئے وظائف اور اوراد کے مطابق اپنے صبح و شام کرو، تو تم جو بھی عبادت کرو گے وہ یقین کی کیفیت اور کمال یقین کو پہنچ جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ حدیث مبارکہ پڑھنے کا مقصد اور آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ان 7 خوش نصیبوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، سبحان اللہ۔ جو عدل کرنے والا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہوگی، جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہوگی، جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں گے، جس کی راتیں تہجد میں گزرتی ہوں گی، جس کے دن میں 5 نمازوں کے سجدے وہ پورے ادا کرتا ہوگا، اور اس کی جوانی لہو و لہو میں مصروف نہیں ہوتی ہوگی، اس کی جوانی اللہ کے ذکر میں چل رہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو کسی فاحشہ عورت نے غلط کام کا اس کو اپنے اوپر اجازت دی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں جس کی آنکھوں سے اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا ان میں 2 وہ اشخاص ہوں گے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہوگا۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو اپنی نیام سے تلوار نکالے، کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا یا تو شہید ہو جائے یا غازی بن کر گھر لوٹے۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے 7 افراد کی نشاندہی فرمائی کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، ایک وہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا ہوگا، 2 وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں ہم جو اپنے مرشد کے دامن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، یا آپ میں سے جو جس جگہ سے بھی بیٹھ ہے، جو جس خانقاہ سے بھی بیٹھ ہے، ان کو فائدہ یہ ہے کہ تنہائی میں ان کی آنکھ سے کبھی نہ کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا ہوگا، اور ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر اب میرا یہ صوفی خرم صاحب ہے، ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، نہ یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، نہ میں ان کا کوئی کزن ہوں، لیکن میرا اور صوفی خرم صاحب کا یا مدثر بھائی کا یا جس کا بھی، ہم جتنے بھی پیر بھائی ہیں، ہمارا تعلق کس وجہ سے ہے؟
ہمیں ایک مرشد نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، اور پلیٹ فارم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہم سارے یہاں ہیں۔ تو مبارک ہو آپ لوگوں کو اے سنگیو کہ قیامت کے دن جو بندہ ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب کچھ سنگی ملتان سے آئے ہیں، یہ بزرگ حضرات، کچھ لاہور سے آئے ہیں، کچھ میاں چنو کے ہیں، کچھ عارف والے سے ہیں۔ ہم سب کا تعلق یقین کریں خونی رشتے بہت کم ہیں، لیکن خونی رشتوں سے بڑھ کر ہمارا تعلق ہے، اور یہ تعلق کس نے بنایا؟ ان اللہ والوں نے بنایا۔ گویا یہ اللہ والے ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرانے میں معاون و مددگار ہیں۔ اب قیامت تک میں نے شروع میں بات کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک نبی نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک کس نے امت کو گناہوں سے چھٹکارا دلا کر جہنم سے بچانا ہے؟ یہ اللہ والے ہی ہیں۔ سادے الفاظ میں آپ کو بات سمجھائی جائے تو ایک وہ خوش نصیب جس کی آنکھ سے، ہم دیکھتے ہیں جب یہاں محفل ہو رہی ہوتی ہے، حضرت صاحب بیان کرتے ہیں، نعت چل رہی ہوتی ہے اور نعت خان یا ثنا خان حاضری پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف آنسوں ہی نہیں ہیں، یہ آپ کو جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ آنسو جو بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس بندے اور اللہ کے درمیان آ کر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، یا اللہ پاک میں اس کی آنکھ کا وہ آنسو ہوں جو تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا، یا اللہ پاک آج میں اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا اے آنسو تو میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا، جا میں نے آج اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو آپ عبادت کرتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایسے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا نام جپو، اللہ کا ذکر کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا یہ ذکر کرنا رب تک پہنچ بھی چکا ہے اور پہنچ کر قبول بھی ہو چکا ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاملین کے ساتھ تا دم حیات وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے عالم نبیل فضل جلیل حضرت علامہ مولانا قمر الیاس صدیق الخیری صاحب۔ رب کائنات جو آپ نے بیان فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس آس پہ جیتے ہیں کہ اے سرور عالم، اس آس پہ جیتے ہیں کہ اے سرور عالم، جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے، جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے، جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے۔ ارے کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ، یہ بھی کرم آپ ہی سرکار کریں گے، یہ بھی کرم آپ ہی سرکار کریں گے۔ اب آپ عزیز وقار آپ کی ربت پر محبتوں میں دعوت نہ دے رہا ہوں، اسی میاں چنوں کی سرزمین کے عظیم ثنا خان جنہوں نے مرشد کریم کی نگاہوں سے حضور کی محبت کے جام پیے، عظیم مداحان رسول بلبل باغ مدینہ ڈاکٹر محترم فاروق الخیری برادران، صدائے اول جمال تمام احباب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں، یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں سرکار مدینہ سماعت فرما رہے ہیں، جس چیز کا اس بات میں بلیو ہے وہ مل کے شامل ہو جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عرش سے نور چلا اور حرم
तक पहुंचा, अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि पढ़िए सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऐसे मिलके पढ़ के गूंज पैदा हो जाए, दायां बुलंद करके मिलके पढ़ ले सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को चाहिए। आज के दौर में अगर हम किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाएं तो खुदा की कसम मांगने से पहले 100 बार सोचते हैं कि देने वाला देगा भी या नहीं देगा। कुर्बान जानिए वो मेरे और आपके आका हैं जिनके पास कोई भी गया, इवन के काफिर भी गया, वो खाली हाथ लौट के नहीं आया। तो कुर्बान जाइए और मिलकर शामिल हो जाइए। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए क्या
خوبصورت انداز کے ساتھ برگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے عظیم مداحان رسول جناب محترم فاروق الخیری برادران احباب وقار۔ الحمدللہ کافی دیر سے آپ سب اور ہم سب یہاں پر اللہ اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں شامل ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، حضور کی نعتیں سماعت فرما رہے ہیں اور اپنی ادنا آنکھوں سے اللہ کے کامل ولی کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ مسند صدارت پہ تشریف فرما دنیا اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان آدمی مبلغ اسلام محبوب الذاکرین ابو الجمال الشیخ محمد بدر عالم جان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور اپنے پروقار پر رونق چہرے کے ساتھ کافی دیر سے آغاز محفل سے ہی تشریف فرما ہے اور آپ کو اور ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کی میں کو ہمارے سینوں میں منتقل فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ خود بھی عالم دین ہیں اور دین کا علم رکھنے والوں سے محبت بھی فرماتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی وزن کا یہ خاصہ ہے، آپ کی صحبت کا یہ خاصہ ہے کہ اگر کوئی بے علم بھی آ جائے آپ کی صحبت میں تو وہ بھی علم اور حکمت کے موتی لے کے جاتا ہے، اور یہی اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے کہ بے فکر آئے تو فکر مدینہ لے کے جاتا ہے، بے ذکر آ جائے تو اللہ کا ذکر لے کے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی کے ساتھ تمام عالم اسلام پر آپ کا سایہ تدیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں آپ کے علم و حکمت اور فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل میں مفکر اسلام، دنیا اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی حامد سرفراز رضوی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ آپ کو بھی سلام عقیدت اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام ہمارے اسٹیج کی زینت بنے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کی بزم میں علماء کی کثرت ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے پیر ہیں، بہت سے پیر ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم بادشاہ پیر کم ہی نظر آتے ہیں اور حضور کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے اللہ والے کم ہی نظر آتے ہیں۔ اگر آج کسی نے صحیح معنوں میں اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو وہ ہمارے مرشد کریم حضور خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب کو دیکھیں کہ جن کو دیکھتے ہی زبان پہ اللہ ہو اور اللہ ہو کی صدائیں جاری ہو جاتی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی امجد جمیل الخیری صاحب، جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر قمر الیاس الخیری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عمران الخیری صاحب، حضرت علامہ جناب محترم اویس الخیری صاحب، حضرت علامہ عثمان الخیری صاحب، حضرت علامہ مولانا راؤ طارق الخیری صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خطاب ذیشان کے لیے التماس گزار ہوں مفکر اسلام عظیم علمی شخصیت جناب محترم حضرت علامہ مفتی حامد سرفراز رضوی قادری صاحب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سید عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دربار رسالت مآب شمع رسالت کے پروانوں سے سجا ہوا ہے اور حضور جان نور علیہ الصلاۃ والتسلیم استفسار فرماتے ہیں، آج روزہ کس کا ہے؟
یہ माह रमज़ान शरीफ की बात नहीं, गैर रमज़ान की बात हो रही है। तो सिद्को सफ़ा का पैकर और किश्वरे इश्क का सरदार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुतसद्दिकीन खलीफा अव्वल बिला फसल सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरा रोज़ा है। करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस्तिफसार फरमाते हैं, आज तीमारदारी किसने की है किसी मरीज की, बीमार की? सैयदना सदीक़ अकबर अर्ज़ करते, आका मुझे आज खबर मिली थी कि मेरे भाई हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं, तो मैं आज उनकी तीमारदारी करने को गया था। दीन इस्लाम आलमी दीन है, दीन फितरत है, इसके अंदर असलूब है, हुसन है, निखार है, तबीयतों में रच बस जाने वाली कैफियत है। हमारे दीन में तीमारदारी को रखा गया। हमारी नई पीढ़ियां समझती हैं कि शायद मौलाना और पीर साहिबान ये कहते हैं कि फ़कत तस्बीह पकड़िए और मस्जिद के कोने को संभाल लीजिए। हमारा दीन फ़कत मस्जिद के कोने में बैठने ही का सबक नहीं देता, को बीमार पड़ जाए तो उसको पूछने का दर्द भी फराहम करता है। हदीस में मज़ामीन मौजूद हैं, 60 से 70 हज़ार फरिश्ते फ़कत अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी को जाने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मेरे समेत हम सब आज तक कितने मरीज़ों के यहाँ गए, ऐसा ना हुआ कि हम किसी को शिफा याब करके खड़ा करके आए। फिर इतना अजर सवाब हज़ारों लोग इकट्ठे करना मुश्किल है, इतनी फरिश्तों की तादाद किस लिए? तो गौर कीजिए, मैंने जो कहा कि ये दीन फितरत है। मर्ज़ और मर्ज़ का दर्द और फिर उसमें तन्हाई और फिर बिस्तर, और वो भी बिस्तर अलालत, ये मर्ज़ और दर्द और तन्हाई बंदे को मायूसी की तरफ ले जाते हैं। तो करीम अपने ग़ुलामों को उठाते हैं कि जाओ उसकी जाके तीमारदारी करो, तसल्ली के अल्फाज बोलो ताकि वो मायूसी से निकले, उसकी दिलजोई हो, उसकी दिलजोई हो जाएगी और तुम्हें हम ये अजर दिलवाएंगे कि हज़ार हाँ मलाइका तुम्हारे लिए दस्ते सवाल दराज कर देंगे, बख्शिश की खैरात मांगेंगे। अब अगली बात यह है कि वो जो मर्ज़ में पड़ा है उसको भी कुछ मिलता है। तो एक रिवायत का खुलासा पेश करना चाहता हूँ कि जब बंदा बिस्तर अलालत पर होता है तो दाएं और बाएं वाले फरिश्ते कलम रोक के बैठे होते हैं। मालिक दानी तरफ वाले से फरमाता है, तू क्यों रुका है? अर्ज़ की, इलाही ये तो बेजान हुआ पड़ा है, कोई नेकी नहीं कर रहा कि लिखूं। तो मेहरबान फरमाता है, इसको मर्ज़ किसने दिया? इलाही तेरी तरफ से है। फरमा अगर हम मर्ज़ न देते तो जो ये अमूर खैर अमूर हसना बजा लाता था, करता कि ना करता? इलाही करता। फरमा फिर ऐसा नहीं होगा कि मर्ज़ भी हम दें, नेकियों का मीटर भी रुक जाए, कलम चलाते रहो, हालत सेहत में जो नेकियां करता था मुसलसल इसके खाते में लिखी। तो आज बीमार की तीमारदारी किसने की? सदीक पाक अर्ज़ करते हैं, आका मैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी को गया था। फिर हुज़ूर फरमाते हैं, आज सदका किसने दिया है? पिछली उम्मतों में सदका खाना रवा न था, कुर्बानी भी मखसूस जगह पे रखी जाती, आसमान से सफ़ेद आग आती और उसको जला देती, और यही कबूलियत की दलील थी। इस उम्मत की बारी आई तो गरीब परवर ने गरीब परवरी की कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, बेआसरा को आसरा दो, हाजतमंद की ज़रूरत पे पूरा उतरो, और सदके और ज़कात हत्ता के माले गनीमत खाने की इजाज़त दे दी। सदका छतों पे गोश्त फेंकने का नाम नहीं, कब्रिस्तानों में सरियाँ फेंकने का नाम नहीं। सदका ये है कि पहला हक अपने गरीब रिश्तेदार का है, उसके बाद पड़ोसी का है, और पड़ोसी में भी हुजूर ने तरतीब बयान की कि जिसका दरवाज़ा तेरे दरवाजे के ज़्यादा करीब है, पहला हक उसका बनता है। तो सदका किसने दिया है? अर्ज़ किया, आका मैं आज निकला हुआ था तो मेरा बेटा अब्दुर्रहमान साथ था, उसके हाथ में रोटी थी। एक भूखे ने सवाल किया कि मुझे भूख लगी, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, तो मैंने सदके की नीयत से रोटी पकड़ के उसको दे दी।
اور حضور فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ دو، آفت آنے بھی لگی تو صدقہ کراس کر کے تم پہ نہیں برسے گی۔ اور فرمایا صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور فرمایا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں فرمایا صدقہ امراض کے ساتھ ساتھ سفید داغ جو پھلیری کے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دو، اس سے بھی بچ جاؤ۔ پھر جان عالم علیہ السلام استفسار فرماتے ہیں آج جنازے میں کون گیا تھا، جنازہ کیا ہے؟ دیکھیں، غور کریں، پھر دیکھیں اسلام کے اندر اس کے اندر کیا حسن ہے۔ ایک گھر میں 3 افراد ہوں، 4 افراد ہوں، 3 میں سے ایک فوت ہو گیا، اگر وہ فوت ہونے والا بیٹا ہے تو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ 4 میں سے ایک چلا گیا، بیبیاں کندھے پہ 4 پائیاں اٹھا کے قبرستان کیسے جاتی؟ حضور نے یہاں بھی عورت کی عزت رکھی کہ تم نے جنازے میں نہیں جانا، تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ معاشرے کو تلقین کی، بڑھو، آگے چلو، اور 4 پائی کو کندھا دو۔ ابھی حضرت نام لے رہے تھے علماء اکرام کے، میں ان کو واقف تو نہیں ہوں، اب جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ سب کو بطور سبق یہ بات کہنے لگا ہوں، سبق سنانے کی غرض سے۔ جیسے حدیث شریف ہے جو درود شریف پڑھے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ حاضر قیاس، ایسے بہت سارے مضامین ہیں، یہ کرو تو اتنے گناہ معاف۔ علماء فرماتے ہیں جہاں گناہ کی معافی کا ذکر آتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی جنازے کو کندھا دیتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے اللہ ہر قدم پہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا دین ہے، جس دین نے غریبوں کا بھی بھرم رکھ لیا، مفلسوں کا بھرم بھی رکھ لیا، تاکہ میتیں یوں ہی پڑی نہ رہیں کہ کوئی ان کو کندھا ہی نہ دے سکے۔ فرما 1 قدم چل تیرے کبیرہ گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے جنازے میں جانے سے کیا ہوگا؟ ہم نے ثنا تو میں پڑھوں گا، درود تو میں پڑھوں گا، بالغ مرد و عورت کی دعا تو میں پڑھوں گا، چوتھی تکبیر پڑھ کے سلام تو میں پھیروں گا، 4 پائی پہ پڑے مسلمان مرد و عورت کو کیا فائدہ ہے؟ ایصال ثواب کی ابتدا صوم سے نہیں ہوتی، زندوں کا عمل مردوں کو نفع دیتا ہے، اس کا آغاز تو جنازے سے ہو جاتا ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے جنازے میں 100 بندہ شریک ہو میت کی شفاعت کرے اللہ میت کو بخش دیتا ہے، کہ 40 بھی ہو میت کی شفاعت کرے اللہ میت کو بخش دیتا ہے۔ لیکن میت کسی مرد کی ہو، اللہ والے کی ہو، معرفت والے کی ہو، اس کے قرب والے کی ہو، تو امام بہقی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ بندہ مومن کو قبر میں یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور جتنے تیرے جنازے میں آئے تھے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ آج جنازے میں کون گیا تھا؟ صدیق پاک عرض کرتے ہیں حضور فلاں فوت ہوئے تھے، اس کے جنازے میں میں گیا ہوں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا جس بندے میں ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے، اور ایک نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھنا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ احباب گرامی قدر، اس حدیث شریف سے ایک بات معلوم ہوئی۔ ابھی ہمارے عزیزم حضرت پیر صاحب کے متعلقہ کہہ رہے تھے کہ شریعت پر عمل پیرا ہیں، علماء کے جلوہ میں ہیں، یہ اہل سنت کے لیے نعمت ہے، اور پیر ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت پر چلے، وگرنہ تو وہ چور ڈاکو ہے جس نے پیری کا روپ دھارا ہے۔ اور آج لوگ سوشل میڈیا پر عورتوں کے ساتھ ناچنے والوں کی اور مختلف قسم کے مکروہ افعال کرنے والوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تم تو اب شیئر کر رہے ہو، صدیوں پہلے مولانا روم اپنے قلم سے یہ حقیقت رقم کر چکے تھے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کہ ابلیس بھی خضر کے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے۔ پہلے غور کر لینا کہ تم اپنا آپ بیچ رہے ہو، کسی مرد کو بیچ رہے ہو یا کسی ایرے گیرے کے ساتھ سودا کر رہے ہو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیر ہو، امام مسجد ہو، مدرسے کا مدرس ہو، اسکول کا مدرس ہو، ٹیچر ہو، لیکچرار ہو، پروفیسر ہو، مل آنر ہو، ذمہ دار ہو، ایک ایسا دکاندار جس کے ماتحت 8-10 افراد کام کرتے ہوں، یہ جو میں نے آپ کو شروع میں روایت سنائی ہے، یہ روایت ایسی ہے
کہ سارے ہی اس ریت کو اختیار کر لیں تو معاشرے میں روشنی کے چراغ جلنا شروع ہو جائیں، اندھیرے مٹ جائیں، ظلمتیں منہ چھپا لیں اور انوار کی برکھا برسنے لگ جائے۔ اگر پیر اپنے مرید سے، استاد اپنے شاگرد سے، اور اگر حاکم اپنے محکوم سے، اور باپ اپنی اولاد سے پوچھنے لگ جائے آج نماز کس نے پڑھی ہے، آج روزہ کس نے رکھا ہے، آج قرآن کس نے پڑھا ہے، آج تیمارداری کرنے کون گیا تھا، تو یہ سوالات وہ ہیں جو اگلے کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اس کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ معلوم ہوا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ صدیق پاک کی شان میں دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، محمد شبلنجی نے اس کو نور الابصار میں لکھا، اس کے راوی امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ پاک کی زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی آواز بہت کمزور ہے، لیکن میں نے 10 بجے پہنچنا تھا اور میں لیٹ پہنچا، اور یہ میاں چنو میں میری پہلی انٹری ہے جو تاخیر سے ہے، اور آپ پہلی بار ہی اتنے خفا ہو جائیں گے یہ مجھے امید نہ تھی۔ یہ پہلی بار کا آپ کا رویہ چیک ہو گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کہنا پڑے کہ کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ کیا سمجھے آپ؟ گزارش یہ کرنے لگا ہوں، یہ بات حضور علیہ السلام کے کلام مجید میں حکمت ہی حکمت ہے جو حضرت ابراہیم کے سینے کی زیارت کرنا چاہے۔ کیا اس سے مراد سینے کا سائز ہے، سینے کی رنگت ہے، سینے پر موجود بال ہیں؟ یہ اس سے مراد ہے؟ سینہ خلیل میں کیا ہے کہ سامنے آپ کے شعلے ہیں، ماتھے پہ شکن نہیں۔ سینہ خلیل میں کیا ہے کہ ذوف میں لخت جگر مانگتے ہیں، رب حسن کا پیکر بخشتا ہے، اور باپ کی کمر اسی وقت سیدھی ہوتی ہے جب جوان بیٹا کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس وقت آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو، اور آرڈر بھی خواب میں، ڈائریکٹ وہی نہیں ہے۔ اور خلیل نظر آتے ہیں میدان میں کہ لخت جگر کے حلقوم پر چھری رکھی ہوئی ہے، اور چھری رکھی ہوئی ہے، ایسا بھی نہ ہوا کہ وہ چھری رکھ کے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں کہ شاید اب بھی مجھے کہہ دیا جائے کہ رہنے دو، نہ، وہ تو اگر ضعیف سے ضعیف ترین روایت علامہ صبوری کی لکھی ہوئی کو بھی مانا جائے تو فضائل کا معاملہ یہ بعید تو نہیں ہے کہ آپ جلال میں آ کے چھری کو پتھر پہ مارتے ہیں اور پتھر کی ٹکڑیاں کٹتی ہیں تو فرماتے ہیں عجب حال ہے تیرا، پتھر کاٹتی ہے نرم حلق نہیں کاٹتی۔ تو چھری نے اذن مانگا رب سے کہ مجھے اپنے خلیل سے 2 باتیں کرنے کی اجازت دے، فرما بول۔ عرض کی یا نبی اللہ، آگ کا کام تو جلانا تھا، اس نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ فرما اسے مالک نے فرمایا تھا کہ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، کہا وہی مجھے فرما رہا ہے، نہ چلنا، نہ چلنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ اپنی وفا شعار بیوی کو اور یہی مانگ کر لیے ہوئے لخت جگر کو آرڈر جب دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور اس کو بے آب و دانہ بستی میں چھوڑاؤ، تو وہ آج کعبہ ہے، آج مکہ ہے، آج رونقیں ہیں، آج وہاں رزق کی بہتات ہے، خلیل تو چھوڑ آئے تھے، اور یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ تم نے کوئی تفصیل بتانی ہے، بس چھوڑ آؤ۔ یہ ہے سینہ خلیل۔ حضور فرماتے ہیں جیسے اس سینے نو ویکھنا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ آئیے اب تیسرے نمبر پر روایت سماعت فرمائیے۔